باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں روزہ کے متعلق چند باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بلا شرعی عذر کے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑے خسارے اور عملی نقصان کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بیان کریں گے کہ روزہ کس چیز سے افطار کرنا مستحب ہے، ثواب ہے جی، اور پھر روزے کی حالت میں روزے دار کو، صائم کو کن کن باتوں سے بچنا ضروری ہے جی۔ تو سب سے پہلی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو مسلمان بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر رخصت کے، جو شریعت نے جن جن احباب کو، جن جن مسلمانوں کو رخصت دی ہے، روزے کی چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اس کے بغیر اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو وہ اگلی زندگی ساری زندگی وہ مسلسل روزے رکھتا رہے، یعنی 12 رمضان کے سوا 11 مہینے اور ہیں، اور جتنی اس کی زندگی باقی ہے یہ مسلسل روزے رکھتا رہے، تو یہ گویا کہ اس کے روزے اس روزے کی قضا اور برابر نہیں ہو سکتے جی۔ تو اتنی بڑی یعنی فضیلت ہے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی، اور اتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہے ماہ رمضان کے جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کی، کہ پوری زندگی مسلسل روزہ رکھتا رہے تو پھر بھی اس کے مساوی، اس کے برابر اس کو ثواب نصیب نہیں ہوگا جی۔ بعد میں اگر کسی نے روزے کی قضا کر لی رمضان کی تو اس کے ذمہ سے فرض اتر جائے گا، لیکن جو ماہ رمضان میں ایک ایک روزے پر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انعامات ہیں، جو بخششی ہیں، جو مغفرتی ہیں، اور جو رضامندی ہے، اور جو اس کا بدل ہے، وہ اس کو نہیں ملتا۔ اسی کو جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، قال فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوما، جو شخص جس نے روزہ چھوڑا رمضان کے کسی دن، پورا رمضان نہیں ہے، صرف ایک دن رمضان کا روزہ، من غیر رخصت ولا مرض، بغیر رخصت کے، کسی رخصت کے یا مرض کے، تو فرمایا کہ لم یقض عنہ، تو ایک روزہ افطار کر لے تو زمانہ بھر روزے رکھنا اس کی قضا نہیں بن سکتا۔ وَإِنْ صَامَ، اگر کہ تمام عمر روزے رکھے، 10 سال باقی زندگی ہے، 5 سال ہے، 15 سال ہے، مسلسل روزے رکھتا ہے، تو وہ ایک رمضان کے روزے کا جو ہے وہ اس کی برابری نہیں ہو سکتی جی۔ اب یہاں پر ہے ارشاد مبارک من غیر رخصت ولا مرض، بغیر شرعی رخصت کے اور بغیر مرض کے۔ شرعی رخصت کیا ہے؟ سفر پہ آدمی ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن سفر میں ایک مسئلے میں ہم کیا ہے مسلمان غلطی کھا جاتے ہیں۔ سفر کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سحری سفر میں ہو، اور اگر ہماری سحری گھر میں ہوئی ہے اور ہم نے فجر کے بعد سفر کرنا ہے یا 8-9 بجے سفر کرنا ہے تو اب ہم مسافر نہیں ہیں، ہمیں روزہ رکھنا ضروری ہوگا جی۔ کیونکہ فرمایا قرآن عظیم میں دوسرے سپارے میں ارشاد باری تعالی ہے او علی سفرن، یعنی وہ سفر پر ہو، مطلب یہ ہے کہ جس وقت روزہ رکھنے کا ٹائم ہے، وقت ہے، اس وقت وہ سفر پر ہو۔ عام طور پر مسلمان کہتے ہیں جی میں نے صبح سفر کرنا ہے، لہذا کیا ہے جی میں نے روزہ نہیں رکھنا یا میں نے روزہ نہیں رکھا۔
اب یہ اگر روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کو شرعی سفری رخصت اسے حاصل نہیں ہے، یہ گناہگار ہو رہا ہے روزہ نہ رکھ کر۔ تو یہ بہت حساس مسئلہ ہے، اس میں اکثر ہم مسلمان غلطی کھا جاتے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائے ولا مواسم، اور نہ ہی اس کو جس نے ایک روزہ رمضان کا چھوڑا ہے کوئی مرض بھی لاحق نہیں۔ ہاں اگر کوئی مرض ہے، یعنی پہلے سے مرض ہے یا مرض لاحق ہونے کا یقین ہے، یا مرض ہے اور روزے کی وجہ سے اس مرض کو شدید ہونے کا خطرہ ہے، تو ان صورتوں میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ دونوں حضرات، جس نے سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے اور جس نے مرض کی وجہ سے چھوڑا ہے، ان دونوں حضرات کے اوپر ماہ رمضان کے بعد قضا اتنے روزوں کی لازم ہے جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں۔ جی اگر اس کو فرصت نہیں ملی تو یہ روزے معاف ہیں، یعنی عید کے بعد فوراً ہی اجل آ گئی، وقت آ گیا، تو اس کو وہ روزے جو چھوٹ گئے ہیں وہ معاف ہیں، اس کا فدیہ یا اس کا یعنی اس کے اوپر کوئی فدیہ وغیرہ لازم نہیں ہے۔ اور اگر اس کو اتنا وقت مل گیا تھا کہ یہ روزے رکھ سکتا ہے، تو اب اگر روزے نہیں رکھے ہیں تو گناہگار ہو۔ اسی طرح ایک آدمی شیخ فانی اسے کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ بوڑھا ہو اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے لیے فدیہ ہے، اور وہ بقیہ زندگی روزہ رکھنے کی اسے طاقت بھی ملنا مشکل ہے۔ تو یہ تھی حاجی صاحب ماہ رمضان کے روزے کی فضیلت۔ ایک روزہ چھوڑنا جان بوجھ کر اس کا کتنا بڑا خسارہ ہے، اور آج کل اللہ معاف فرمائے روزہ مسلمان کو چھوڑنا کوئی بھی اتنا بڑا نقصان معلوم نہیں ہوتا، اور کوئی اسے احساس اور فکر تک نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا، میں نے اللہ کا فرض چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر بڑی زیادتی اور ظلم یہ ہے کہ کھلم کھلا عام طور پر کھاتے پیتے رہتی ہیں لوگ۔ تو ماہ رمضان کا جس طرح روزہ رکھنا ضروری فرض ہے، اسی طرح ماہ رمضان کا احترام بھی لازم ہے۔ کہ اگر کسی نے شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو اس کے لیے بھی علل اعلان کھانا صحیح نہیں ہے، وہ بھی کیا کرے، چھپ کر کھائے۔ اور اگر بغیر شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھا تو پھر تو اور ضروری ہے کہ وہ بالکل ہی کسی کے سامنے جو ہے نا وہ نہ کھائے پیے۔ یہاں تو کھلے عام لوگ گلیوں میں بازاروں میں پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اعلانیہ نافرمانی اور کھلی بغاوت۔ اور اس پہ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ سخت ناراض ہوتے ہیں اور غضب نازل کرتے ہیں۔ ایک آدمی چھپ کے کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کا بھی ہے تو وہ بھی گناہ ہی ہے، لیکن اعلانیہ کرنا یہ اور بڑا گناہ ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ اس یعنی کیا ہے جی بات سے بھی مسلمانوں کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان کا احترام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہمارے بڑے یہ سناتے ہیں جب تقسیم سے پہلے پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے جو مخلوق یعنی اقوام اور کیا ہے جی انسان رہتے تھے، ہندو سکھ مسلم، ماہ رمضان آ جاتا تو ہندو جو ہے اور سکھ وہ بھی ماہ رمضان میں مسلمانوں کے اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اور بڑے یہ سناتے ہیں کہ وہ دن کو کھلے عام تنور نہیں جلاتے تھے روٹی بنانے کے لیے، کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا روزوں کا مہینہ ہے۔ جی تو ایک وقت تھا حاجی صاحب کے غیر مسلم کے دل میں بھی ہمارے مہینے کا احترام تھا، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اب مسلمانوں کے دل میں بھی اس کا احترام نہیں ہے۔ اور پھر اگر کسی کو کہا جائے تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ یہ میرا اپنا کام ہے، تمہارا تو نہیں ہے جی۔ لیکن برائی کو دیکھ کر برائی کو روکنا یہ بھی دوسرے مسلمان کے ذمہ لازم ہے۔
جی اور اگر نہیں روکتا تو اس برائی کو برا سمجھنا یہ بھی اس کے ذمہ لازم ہے، اور اگر یہ برا نہیں سمجھ رہا تو پھر تو سمجھو اس کا ایمان بھی بہت کمزور درجے کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وذالک اضعف الایمان، جو گناہ کو دیکھ کر دل میں اس کے نفرت بھی پیدا نہیں ہوتی ہے تو اس کا تو ایمان بہت ہی کمزور ہے۔ تو اس لیے یہ درجہ تیسرا ہے، فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو آدمی برائی کو دیکھتا ہے اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں کم از کم برا سمجھے، اور فرمایا دل میں یہ برائی کو برا سمجھنا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے جی۔ اور جو دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو اس کا پھر کیا حشر ہوگا اور کیا عالم ہوگا۔ یہاں تک حاجی صاحب شرعی مسئلہ ہے کہ جن حضرات کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا، مثلا غیر مسلم ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، نابالغ ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، عورت حالت عذر میں ہے، ولادت کے بعد نفاس میں ہے، یا ہر ماہ مہواری میں ہے، تو ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ شرعی کیا ہے جی؟ ان میں سے کوئی ایک، ان تینوں میں سے کوئی ایک دن کو کسی وقت بھی نابالغ بالغ ہو گیا، غیر مسلم مسلمان ہو گیا، عورت عذر سے نکل گئی، تو شریعت فرماتی ہے کہ بقیہ دن ان کو کھانے پینے سے رکا رہنا چاہیے احترام روزے کی وجہ سے۔ بقیہ دن کھانے پینے سے رکا رہنا چاہیے، کھانا چھپ کر بھی نہیں کھانا چاہیے جی۔ جن کے اوپر روزہ فرض ہی نہیں تھا پہلے دن کے پہلے حصے میں جی، تو ان کے بارے میں یہاں تک حکم ہے، اور جن کے اوپر روزہ فرض ہے تو ان کے لیے کتنا بڑا یعنی شریعت کا ایک مسئلہ ہے، لیکن اس میں بہت مسلمان غلطی کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جی کس چیز سے روزہ چھوڑنا افضل ہے جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور سے روزہ چھوڑیں، اور اگر کھجور میسر نہیں ہے تو پھر پانی سے ہی۔ عام طور پر بعض مسلمانوں میں یہ ہے کہ اگر نمک سے روزہ چھوڑا جائے، نمک سے اس سے چھوڑنا مستحب ہے جی، یہ بات قطعاً نہیں ہے۔ دو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افطر احدکم، تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو فرمایا فلیفطر علی تمر، تو کھجور سے کرے گی، فإنہ برکۃ، کیونکہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے گی، فإن لم یجد، اگر وہ نہ مل سکے کھجور میسر نہیں ہے تو فلیفطر علی ماء فإنہ طہور، پھر پانی سے روزہ افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قولاً ارشاد فرمایا جی۔ اور اب آپ کا فعل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، پچھلا ارشاد تھا، اب جو حدیث میں بات آ رہی ہے آپ کا عمل ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یفطر، روزہ افطار فرماتے، قبل ان یصلی علی رطبات، نماز پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں کے ساتھ۔ رطبات کہتے ہیں تازہ کھجور کی۔ فإن لم تکن رطبات، اگر تازہ کھجوریں میسر نہ آتی تو فتمیرات، تو چند خشک کھجوروں کے ساتھ افطار فرماتے۔ فإن لم تکن تمیرات، اگر وہ بھی نہ ملتی، خشک کھجوریں بھی نہ ملتی، تو حصا حصوات من ماء، تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ
روزہ جو ہے وہ کھجور سے چھوڑنا اور اس کے بعد کس سے جی پانی سے چھوڑنا یہ مستحب ہے. باقی روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالے پھر بھی روزہ چھوڑا گیا, کوئی اور سیر کا ڈالے, کسی چیز کا جو طیب اور حلال پاک کھانے والی چیز ہے اس سے روزہ تو چھوٹ جاتا ہے, لیکن مستحب جو ہے وہ یہ ہے دو چیزیں. یہ جو کہتے ہیں کہ جی پہلے دن آپ نے کھجور سے, دوسرے دن پانی سے اور تیسرے دن نمک سے کھولنا. نہیں ہے کوئی ایسی, اس لیے تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے جی. جی جی یہ اس لیے تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اب اگلی حدیث مبارکہ ہماری کہ روزے میں ہمیں یہ ہے کہ صبح کھا پی لیا اور شام تک وہ کیا ہے جی کھانے پینے سے رکا رہا, تو کیا یہ اس کے لیے کافی ہے؟ نہیں, بلکہ اس کے ساتھ اور بھی لوازمات ہیں جی. صبح صادق سے کے وقت سے کھانے پینے سے نیت کے ساتھ رکا رہنا غروب آفتاب تک یہ روزہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کان کا روزہ, زبان کا روزہ, آنکھ کا روزہ اور ہاتھ کا روزہ اور پاؤں کا روزہ, پورے جسم کا روزہ ضروری ہے جی. کان کا روزہ کیا ہے جی؟ کسی کی غیبت نہ سنے, گانے نہ سنے, گالم گلوچ نہ سنے, یہ کان ہے جی. زبان کا روزہ کسی کی غیبت نہ کرے, گالم گلوچ نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, خلاف شرع کوئی بات نہ زبان سے نکالے, یہ زبان کا روزہ ہے. آنکھ کا روزہ فرمایا کہ آنکھ غیر محرم پہ نظر نہ پڑے, اور اسی طرح ممنوع جو شریعت نے باتیں کی ہے ان کو نہ کرے, آنکھ کے نیچے نہ لائے, تو یہ آنکھ کا روزہ ہے. ہاتھ کا کہ کسی پر ہاتھ سے زیادتی ظلم نہ کرے, پاؤں سے نہ کرے, گناہوں کی طرف چل کر پاؤں سے نہ جائے, تو یہ ہے پورا روزہ. اور اگر آدمی ان باتوں میں سے کوئی بات اگر وہ روزے میں اختیار کرتا ہے تو اس کے روزے کی فرضیت اس سے ساقط ہو جائے گی, لیکن اس کو روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ نہیں ملتا. حدیث مبارکہ کی طرف ہم آتے ہیں جس کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی ارشاد مبارک ہے, من لم یدع قول الزور, جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا, جس نے جھوٹ نہ چھوڑا, والعمل به, اور عمل کرنا بھی اس پر نہ چھوڑا, فلیس للہ حاجت, تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس بندے کی, فی ان یدع طعامہ و شرابہ, کہ وہ کھانا پینا چھوڑے رکھے. یعنی پہلی بنیادی چیز کیا ہے جی؟ جھوٹ. اسی طرح اس پر عمل, جھوٹی قسمیں, ہر قسم کا غیر شرعی عمل روزے میں چھوڑنا ضروری ہے. اس لیے تو حاجی صاحب سمجھو کہ روزہ جو ہے وہ ایک یعنی کیا ہے جی پریکٹیکل ہے, پریکٹس ہے کس چیز کی جی؟ گناہوں سے دور ہونے کی. جی کہ جب بندہ ایک مہینہ روزے رکھ کر گناہوں سے دور رہتا ہے تو پھر بقیہ اگلے دنوں میں بھی اس سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. تو جو آدمی یہ روزہ رکھ کر بھی گناہ سے نہیں بچ رہا تو پھر اس کا روزہ میں نے گزارش کی ہے کہ فرض تو ادا ہو جائے گا, سر سے اتر جائے گا, لیکن اس کو جو ثواب ہے اور جو بشارت ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں. یعنی تمام عبادات کا ثواب اور بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے بندے کو دلوایا جاتا ہے, لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتی ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ عجز, یعنی میں خود اس کا بدلہ ہوں روزے کا نہیں. تو یہ یہاں تک اس کی فضیلت ہے روزے کی
لیکن یہ فضیلت سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے. جی. اچھا جی، اسی طرح حدیث مبارکہ میں ایک میں آتا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ان روزے داروں کو سوائے پیاس کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا، اور کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے ان کو قیام کے بغیر سوائے بیدار رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ثواب وغیرہ نہیں ملتا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے جو ہے ممنوعات صوم جو ہے اس سے اجتناب نہیں کیا، بچا نہیں. اور اسی طرح رات کو قیام کرنے والے نے خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، کوئی اور مقصد تھا، تو ان دونوں کے اس عمل کا ان کو ثواب نہیں ملتا. جی. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من صائم، کتنے ہی روزے دار ہیں، لیس لہو، کہ نہیں ہے اس روزے دار کو، من صیامی، اس کے روزے سے، الا الظمأ، سوائے پیاس کے ہی، بس یعنی پیاسا رہنے کے علاوہ اور کوئی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. وَكَم مِّن قَائِمٍ، اور کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے ہیں کہ لیس لہو من قیامہ، کہ ان کو ان کے قیام سے کچھ نصیب نہیں ہوتا، الا السحر، مگر کیا ہے؟ بیداری ہی. یعنی اس بیدار رہنے کا ثواب نہیں ملتا، صرف بیداری ہی رہتی ہے اس کی. جی. اب ہم اس کے بعد یہ ہیں جو روزے کے اندر یہ کام کرنے کے جو ضروری ہیں، یعنی ہمارا روزہ کس طرح کا ہونا چاہیے. ایک مضبوط اور طاقتور جب ہمارا روزہ ہوگا تو یقیناً یہ ہمیں گناہوں سے بچائے گا. جیسے کہ ایک طاقتور نماز جو ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ برے کاموں سے روکتی ہے. علماء یہی فرماتے کہ وہ نماز ہے جو خشوع خضوع والی نماز ہے، اور جس نماز پر اللہ تعالیٰ نے فلاح کی بشارت عطا فرمائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والوں کے لیے فلاح ہی فلاح ہے اللہ تعالیٰ کی. ہاں، تو اب وہ اس طرح کی نماز جو ہے وہ انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، اور اس طرح کا طاقتور روزہ جو ہے وہ انسان کو کیا ہے جی؟ گناہوں سے بھی روکتا ہے اور پورا ثواب بھی ملتا ہے. جی. روزہ چھوڑتے وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو قال فرماتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. یہ دعا آپ پڑھا کرتے تھے. جی. مانا کیا ہے؟ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر، اور اجر اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کا ثابت ہو گیا انشاءاللہ. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کا اجر کیا ہو گیا جی؟ ثابت ہو گیا. یہ دعا بھی ہے، اور دوسری دعا بھی ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، اور یہ بھی آتی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. یہ بھی دعا ہے جی حدیث مبارکہ میں روزہ چھوڑنے کی. باقی روزہ رکھنے کی جو عربی کی دعا یعنی احادیث میں بڑی کتابوں میں نہیں ہے، تو چھوٹی کتابوں میں ہو تو واللہ عالم، جیسے کہ وہ نماز کی کتابوں میں یا کیلنڈروں پر لکھی ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں، وہاں آپ کو روزہ رکھنے کی جو دعا ہے لکھی ہوئی نہیں ملے گی چارٹ کے کیلنڈروں کے اوپر. اچھا جی، آخری بات یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر ضرورت پڑ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، تو ٹیکا لگوانا اور اسی طرح ڈرپ لگوانا اس کی اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی. خواہ وہ گوشت میں لگائی جائے، خواہ وہ یعنی ناڑ میں لگائی جائے ٹیکا یا وہ ڈرپ، تو اس کے لگانے کی اجازت ہے روزہ کی حالت میں. صدق اللہ العظیم.